وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي انشأ اول مره وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین. نہ تو ہم نے اس پیغمبر کو شعر سکھائے نہ یہ اس کے لائق ہے، وہ تو صرف وہ نصیحت اور واضح قرآن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ وضاحت کی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ شاعر تھے اور نہ اللہ نے ان کو شعر سکھائے. جیسے بہت ساری باتیں ہیں کہ مشرکین مکہ نے آپس میں جب مشورہ کیا اللہ کے نبی کے بارے میں کیا چیز اڑائی جائے، تو ایک چیز یہ تھی اس میں کہ اللہ کا جو کلام ہے وہ اتنا بلیغ تھا. بلیغ قرآن کی بلاغت جو ہے، اس کے پہلوؤں پر جب لوگوں نے تدبر کیا تو حیرت زدہ رہ گئے اس کی بلاغت پر. ایک تو یہ کہ اس کی بلاغت جو ہے بلاغت کلام الفاظ کی مناسبت سے، کہ جن لفظوں کی جس ترتیب کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے جن لفظوں کو اور جس انداز میں، اور بات جتنے جامع انداز میں کہی ہے، ایک عربی جاننے والا سمجھ سکتا ہے کہ بات کتنی عظیم ہے. اس سلسلے میں بہت سارے واقعات بھی لوگوں نے نقل کیے کہ عربی جاننے والوں نے یا عربی جاننے کے بعد جب اللہ کے کلام کو آدمی پڑھتا ہے تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. بعض لوگوں نے تنقید کرنے والے نقادین نے اس بنیاد پر ایمان قبول کیا. ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے مولانا محمد یوسف کا کہ ان کا جو واقعہ ہے وہ ایک مستشرق کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو گفتگو کے دوران قرآن کی بلاغت کی بات آئی تو آپ نے کہا کہ کوئی چیز بہت بڑی ہے، اس پر ایک جملہ ہم بناتے ہیں. تو تقریباً ان لوگوں نے مل کر کے جو بنائے تو 20 سے زائد جملے تھے جو انہوں نے بنائے آپس میں. اب انہوں نے کہا دیکھیے سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حل من مزید. جہنم جب بھر دی جائے گی تو جہنم یہ جملہ کہے گی. جیسے ہی وہ یہ جملہ سنتا ہے تو حیرت زدہ ہوتا ہے، ٹانگ پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اس سے بلیغ جملہ کسی چیز کے بڑی ہونے کے سلسلے میں نہیں کہا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو چیزیں بیان کی ہے، رات کو بیان کیا ہے، دن کو بیان کیا ہے، مہینے کا ذکر ہے، اگر جنت کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، دنیا کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر ہے، تو لوگوں نے اس پہلو سے بھی تدبر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا اس کا ذکر کیا ہے اتنا اس کا بھی ذکر کیا ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں بلاغت کلام کے سلسلے میں، یعنی یہ کتاب بے مثال ہے. جس زاویے سے لوگوں نے تدبر کیا اس زاویے سے یہ چیز سمجھ میں آئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا. اور بڑا مشہور واقعہ بھی ہے کہ مشرکین مکہ کی جب آپس میں میٹنگ ہوئی اور اس میں یہ طے پایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کون سا الزام ڈالا جائے جس کی بنیاد پر کلام الہی سے متاثر ہونے والے لوگ ان سے دور ہوں، متنفر ہوں. تو اس سلسلے میں باقاعدہ نضر بن حارث نامی ایک شخص نے سفر کیا روم و ایران کا، اور رستم و اسفندار کے واقعات سب سن کر کے آئے. اور اللہ کے نبی جب جا کر کے کہیں کسی مجلس میں دعوت دیتے تو باقاعدہ وہ قصے اور کہانیاں سناتا آ کر کے رستم اور اسفندار وغیرہ کے اور ان لوگوں کے پرانے جو سلاطین تھے ان کے، اور کہتا کہ میرے پاس بھی اس سے بہتر چیز ہے اور میں بھی اس سے جو پیش کرتا ہوں بہتر. تو عرب خود اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اسی طریقے سے یہ واقعہ بھی بڑا مشہور ہے کہ
اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے صحابی جو ہیں، ایک بڑے مشہور صحابی، ان کا واقعہ کہ جب وہ عرب آئے تجارت کی غرض سے، تو ان سے لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک شخص ہے مکہ میں، آپ ان سے بات مت سننا، ان کی باتوں میں جادو ہے۔ اس کو جب آدمی قبول کرتا ہے تو رشتے خاندان سب چھوڑ دیتا ہے، باپ دادا کا طریقہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے کان میں روئی رکھ کر کے چلتا تھا، لیکن ایک روز ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں رات میں قرآن کی تلاوت بلند آواز سے کر رہے تھے، تو کہنے لگا کہ میں تو سب جانتا ہوں، اشعار کی تمام اصناف سے واقف ہوں۔ انہوں نے روئی نکالی اور جب سننا شروع کیا تو قریب گئے اور سنتے ہی دل پر اثر ہو گیا اس کا، اور انہوں نے ایمان قبول کیا۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، اور یہ لوگ بھی آپس میں جانتے تھے کہ بچپن سے لے کر 40 سال تک ان کے درمیان رہے، اللہ کے رسول کی زبان اقدس سے کبھی کوئی شعر نہیں سنا، بلکہ قبیلہ بنو ہاشم میں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر مرد و عورت سب شاعر تھے اور اچھی شاعری کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی یہ پسند نہیں رہا، شعر و شاعری کبھی بھی پسند نہیں رہی۔ بلکہ اگر آپ احادیث دیکھیں گے تو کئی مواقع پر اللہ کے نبی نے کچھ اشعار پڑھے، اس میں غلطی ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایتیں ملتی ہیں کہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی یہ شعر تو اس طرح ہے۔ یہ اس لیے بھی تھا کہ اللہ کے نبی کی طرف سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ آپ شاعر نہیں ہیں۔ دوسری بات، شاعری ایسی چیز نہیں ہے جو اسوہ اور نمونہ بنے۔ سب سے پہلی چیز تو شاعر جو ہے وہ گفتار کا غازی ہوتا ہے، کردار کا نہیں، وہ صرف زبان سے کہتا ہے، عملاً نہیں ہوتا ہے۔ بڑے بڑے اشعار کہنے والے، جوشیلے اشعار، بھڑکیلے اشعار کہنے والے شعراء کہ عام زندگی میں جب جھانکی ہے تو بزدلی نظر آتی ہے۔ قوم کے لیے کوئی بڑے اقدام کرنے والے شعراء آپ کو نظر نہیں آئیں گے، قیادت کرنے والے، یا ان کا خود کا کردار و عمل ایسا ہوتا ہے کہ شراب اور ان تمام چیزوں کے رسیا ہوتے ہیں، لیکن جب اخلاقیات پر گفتگو کرتے ہیں تو ایسی اعلیٰ گفتگو کرتے ہیں کہ آدمی حیرت زدہ ہو جاتا ہے۔ تو شاعر جو ہوتا ہے وہ گفتار کا غازی ہوتا ہے، زبان کا، کردار کا غازی نہیں ہوتا ہے۔ دوسری بات، شاعری تخیل کا نام ہے، اس میں مبالغہ ہوتا ہے۔ مبالغہ کتنا ہوتا ہے؟ ایک شعر سنایا جاتا ہے مبالغے میں کہ شب ہجر و یارو رویا میں اس قدر کہ چوتھے آسمان پا تھا پانی کمر کمر۔ اب یہ حد ہو گئی۔ ایسے ہی تخیل اور تصور میں پوری زندگی ان کی چلتی ہے، وہ تخیل اور تصور میں وہ چیزوں کو یا حالات کی عکاسی کرتے ہیں، وہ واقعات کی، لیکن یہ جو کتاب الہی ہے یہ شاعری نہیں ہے، یہ حالات کی عکاسی نہیں کرتی، یہ تخیل اور تصور کو پیش نہیں کرتی، یہ مبالغہ نہیں کرتی ہے، بلکہ اس کتاب کے اندر دنیا میں زندگی گزارنے کا ضابطہ بتایا جاتا ہے، اور عقیدے اور عمل کی اصلاح کے اصول اور ضابطے ہیں اس میں، اور جو شخص اس کو پیش کر رہا ہے وہ خود اس پر پہلے عمل کرنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں حضرت عائشہ سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ کا عمل کیا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ چلتا پھرتا قرآن تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس پیغمبر کو شعر سکھائے نہ یہ اس کے لائق ہے، وہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے۔ نصیحت اور اللہ کا کلام دو چیزیں، اللہ نے نصیحت کی ہے لوگوں کو اس میں، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ ہر وہ شخص کو وہ آگاہ کر دے جو زندہ ہے اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے۔ ہر شخص جس کا دل زندہ ہے، جو قبول کر سکتا ہے، اس کو آگاہ کر دیا جائے کہ دیکھو ایسے ایسے زندگی گزارنا ہے، ایسا ایسا کام کرنا ہے، تمہاری زندگی میں یہ ضابطہ اور اصول ہونا چاہیے، اس کو بتا دیا جائے۔ جو جاننا چاہتا ہے، جو سیکھنا چاہتا ہے، جو عمل کرنا چاہتا ہے، جو قبول کرنا چاہتا ہے، اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے، اور جو لوگ انکار کر رہے ہیں ان کے اوپر حجت اس معنی میں ثابت ہو جائے کہ ان کے سامنے پیش کیا گیا، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ کافر کفر انکار کرنے والے کو کہا جاتا ہے، منکر کو کہا جاتا ہے انکار کرنے والا، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کے اوپر حجت قائم کرے گا کہ میں نے تم کو ڈرانے والا، سمجھانے والا، ہدایت کی باتیں بتانے والا بھیجا، کتابیں نازل فرمائی، تم تک کہ میری بات پہنچی، لیکن اس کے باوجود تم نے عمل نہیں کیا۔ روز محشر باقاعدہ یہ منظرنامہ رہے گا، بلکہ وہ بڑی مشہور آیت ہے سورہ احزاب میں جو پیچھے گزر چکی کہ قیامت کے روز اللہ کی جناب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ اے اللہ، ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا،
پوری وہ لمبی آیت ہے، یقول ما لہذا الرسول یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خبیرا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. یعنی قیامت کے روز ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا میں کاش فلاں کو اپنا دوست نہیں بنایا ہوتا، رسول کو اپنا خلیل بناتا. وہیں یہ آیت موجود ہے، وہیں پر یہ حکم موجود ہے، وہیں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کے جناب میں کھڑے ہوں گے، مقدمہ قائم ہوگا کہ ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فہم لہا مالکون. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے جانور پیدا کیے جن کے مالک ہو گئے. بالکل ایک صاف بات. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، کسی اور نے نہیں بنایا. سب کی تردید ہو گئی. یہ اللہ کہہ رہا ہے. اب اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں چیز کو فلاں نے بنایا، وہ اپنے قول میں جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ بالکل صاف بیان فرما دیا ہر چیز کو اللہ نے بنایا. یہ نفی ہے تمام کے تمام کی بنانے کی، سب کی نفی ہے، سب کا انکار ہے، ایک اللہ کا اقرار ہے، اور یہ اقرار اللہ کے کلام میں ہے. اب اگر کوئی شخص کو کہتا ہے تو وہ اللہ کے کلام کے بالکل خلاف کہتا ہے. وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. اور ان مویشیوں کو ہم نے ان کا تابع فرما بردار بنا دیا، جن میں سے بعض تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کا گوشت تو کھاتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. انہیں ان سے اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور مشروبات، کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ اللہ نے جو جانوروں کو پیدا کیا، اللہ کی تخلیق تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک خاص چیز جو اور بیان کی مزید کہ یہ جانوروں کے اوپر غور کرو آپ. ہاتھی ہے، اونٹ ہے، گھوڑے ہیں، بیل ہیں، یہ کتنے طاقتور جانور ہیں. ایک مگا اگر بفر جاتے ہیں تو کیا انسان کی قوت و طاقت ہے اس کو کنٹرول کرنے والی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا بنایا ہے کہ انسان کے تابع اور فرما بردار. ہاتھی کو دیکھو، ایک مہاوت آرام سے اپنی مرضی سے جدھر چاہتا لے جاتا ہے. اونٹوں کی لمبی قطار ایک بچہ لے کر کے چلتا رہتا ہے. ایک بڑے جانور کی نکیل ایک بچے کے ہاتھ میں چھوڑ دی جاتی ہے، وہ اس کے تابع اور فرما بردار رہتا ہے. گھوڑے کی سواری آدمی کرتا ہے. ان جانوروں کو پر غور کرو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان مویشیوں کو ہم نے ان کا تابع فرمان بنا دیا ہے. معمولی چیز نہیں ہے، کیونکہ بعض جانور ایسے ہیں جس پر انسان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، حالانکہ وہ جسمانی اعتبار سے بھی چھوٹے ہیں اور طاقت کے اعتبار سے بھی انسان سے کم ہیں، لیکن انسان کے تابع اور فرما بردار نہیں ہے. اب چھوٹے چھوٹے جانوروں کو آپ غور کرتے چلے جائیے، جیسے بچھو ہے، سانپ ہے، اور ایسے بہت سارے جانور ہیں، جنگلی بھیڑیا وغیرہ ہیں. یہ انسان کے تابع اور فرما بردار نہیں ہیں، حالانکہ یہ بہت زیادہ بڑی مخلوق نہیں ہے. آپ غور کریں، ایسی بے شمار مخلوقات آپ کو نظر آئے گی جو چھوٹی ہے لیکن انسان کے تابع اور فرما بردار نہیں ہے، لیکن اس کی بنسبت حجم میں، طاقت میں اس سے بہت زیادہ بڑی، شیر سے بہت زیادہ بڑی ہے، حجم میں بھی، طاقت میں بھی، سب چیز میں، لیکن وہ انسان کی فرما بردار ہے. ہاتھی، آدمی غور کرے، دیکھے، ایسے جانوروں کو دیکھتا جائے اور غور کرتا جائے. یہ اللہ کی مشیت ہے کہ اللہ نے ان کو تمہارا تابع اور فرما بردار کر دیا، ورنہ تمہارے اندر یہ صلاحیت اگر ہوتی تو تم جس جانور کو چاہتے اپنا تابع اور فرما بردار کر لیتے. لیکن بہت سے جانور تو ایسے ہیں کہ وہ چھوٹے ہونے کے باوجود، حجم میں کم ہونے کے باوجود، ان سے بچنا تمہارے لیے مسئلہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے ہماری ان سے حفاظت ہو جائے اور کسی طرح ہم اس کو مار لیں. بعض جانور تو ایسے ہیں بہت چھوٹے ہیں لیکن دیکھ کر کے انسان خوفزدہ ہوتا ہے اور بھاگتا ہے اس سے. چھوٹے چھوٹے جانور، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اور اس کے اور بھی فائدے ہیں. ان میں سے بعض تو ان میں ان کی سواریاں ہیں اور بعض کا گوشت تو کھاتے ہیں. بعض ہیں جو سواری کے کام آتے ہیں. بہت سارے جانور ہیں جن سے آدمی سواری کرتا ہے، جیسے اونٹ ہے، ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے اس کو. پھر اس کے بعد بیل ہے، گاڑیوں میں لگتا ہے، سامان ادھر ادھر جاتے ہیں، آدمی بھی سواری کرتا ہے. گھوڑا ہے، کھچر ہے، گدھا ہے، یہ مال برداری کے بھی کام آتا ہے اور سواری کے بھی کام آتا ہے. مختلف کام آدمی اس سے لیتا ہے. اب صرف اتنا نہیں ہے، بعض کے گوشت کو کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بعض کے گوشت کو ایسا بنایا ہے جو انسان کے لیے مفید ہے اور جن کو حلال قرار دیا. یعنی جانور بنائے اللہ تعالیٰ نے، اتنے سارے فائدے ان سے تم اٹھاتے ہو. انہی میں سے اور بھی بہت سادے فائدے ہیں
اور مشروبات، کیا پھر بھی وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ اب صرف اتنا نہیں ہے کہ تمہارے تابع فرما بردار ہوئے، تمہارے لیے مال برداری کا کام کیا، تمہارے لیے سواری کے کام آئے، یہ سب کے ساتھ ساتھ اس کا گوشت کھا رہے ہو، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ اگر صرف جانوروں کے فوائد پر درس دیا جائے کہ کیا کیا فائدے انسان جانور سے اٹھاتا ہے تو پورا درس ناکافی ہو جائے گا۔ اس کا دودھ، اس کا گوشت، اس کی ہڈی، اس کے چمڑے کی باقاعدہ ایک بہت بڑی صنعت ہے، بہت بڑی۔ پھر اس کے مختلف اجزاء آج کی تحقیقات کے دور میں، جیسے ہم لوگوں نے بچپن میں دیکھا کہ اس کا ایک خاص بقرعید کے موقع پر جو اوج ہے اور اس کے ساتھ لگا ہوا ایک حصہ جو ہے وہ پھینک دیا جاتا تھا، لیکن آج بقرعید کے موقع پر اس کو لوگ تلاش کرتے ہوئے، خریدتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ جب پوچھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس سے دوا بنتی ہے اور بہت قیمتی چیز ہے۔ یہ آتے ہیں، اس سے بھی دوا بنتی ہے، یہ بھی بہت سارے کام میں، بہت ساری چیزوں میں کام آتا ہے، اور گوشتوں کے مختلف حصے، عدلے وغیرہ جو ہیں وہ بھی مخصوص کام میں آتے ہیں۔ تو اگر آپ غور کرتے جائیں تو ان کی سینگ ہے، اس کے دوسری چیزیں ہیں، بال ہے، دم ہے، دم کے جو بال ہیں، یہ تمام چیزیں الگ الگ صنعت ہے باقاعدہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا صرف یہ نہیں کہ تمہارے یہ 2-3 کام آتے ہیں، بلکہ آج کے دور میں تو الگ الگ ڈپارٹمنٹ اور الگ الگ صنعتیں ہیں۔ چربی کی ایک الگ صنعت ہے، اس کے ذریعے بے شمار چیزیں کی جاتی ہے، وہ باقاعدہ مشنری میں بھی وہ چربیاں استعمال ہوتی ہے، اور کپڑے وغیرہ کی تیاری میں بھی ان چربیوں کو اور بہت ساری چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ اجزاء ایسے ہیں جس سے انتہائی اعلیٰ قسم کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں، اور تو اور جانوروں میں خاص طور سے گائے اور بیل کے اندر، گائے وغیرہ بیل وغیرہ کے اندر ایک خاص طور سے ایک جز نکلتا ہے، وہ ہر جانور میں نہیں ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اس کی قیمت سونے سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کسی جانور کے اندر نکل جائے تو سونے سے زیادہ قیمتی وہ بکتا ہے، کیونکہ اس کا استعمال بہت قیمتی ہے۔ ایسے ہی ہرن کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشک کو پیدا کیا ہے، جس کی قیمت لوگ جانتے ہیں کہ اصل مشک کو اگر کسی کو مل جائے تو اس کی مہک کیا ہوتی ہے اور اس کی قیمت کیا ہوتی ہے، اس کے اور بھی بہت سارے استعمال ہیں۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَاتَّخَذَ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يَنصَرُونَ، اور اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہو تاکہ وہ مدد کیے جائیں۔ ذرا سا غور کرنے والی بات ہے، سارے نفع دینے والی چیز اللہ نے پیدا کی، اکیلا پیدا کرنے والا، سارا فائدہ بھی تم ان سے حاصل کرتے ہو۔ یہ تمہارے معبودان باطل جن کو تم نے بنایا، اس سے بہت پہلے سے یہ تمام چیزیں کائنات میں موجود تھی، ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز انہوں نے بنا دی۔ تم خود غور کرو، تدبر کرو، اس کے باوجود تم یہ کر رہے ہو۔ لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون، حالانکہ ان میں ان کی مدد کی طاقت نہیں، لیکن پھر بھی مشرکین ان کے لیے حاضر باز لشکر بنے ہوئے ہیں۔ فلا یحزنک قولہم انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، بس آپ ان کی بات غمناک نہ کریں، ہم ان کی پوشیدہ اور اعلانیہ سب باتوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ اب یہ عقیدہ بنا لیا، یہ سمجھ لیا کہ یہ جو ہیں یہ ہماری مدد فرمائیں گے، یہ کسی طریقے سے ہماری مدد کے لیے حاضر ہوں گے، یہ جو بت وغیرہ ہیں، تو یہ نہ کہ خود وہ ان کے معبود اور نہ وہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر پائیں گے، بلکہ اللہ کے جناب میں جب حاضری ہوگی تو اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی کے بارے میں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، یہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے یہود و نصارہ جب تک آپ ان کی ملت کی اتباع اور پیروی نہ کریں، اور اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، اور ہدایت آ جانے کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اللہ کے یہاں آپ کسی کو اپنا حامی اور مددگار نہیں پائیں گے۔ اللہ کے سامنے کوئی حامی اور مددگار نہیں ہے کسی کا، بالکل واضح طور پر بیان فرما لیا۔ جو لوگ یہ تصور رکھتے ہیں کہ اللہ کی جناب میں اللہ کے علاوہ کوئی حامی اور مددگار جس کو پکارا جائے گا وہ کچھ مدد کرے گا، یہ انتہائی باطل اور غلط تصور ہے۔ بالکل واضح الفاظ میں اس لیے بیان کر دیا گیا تاکہ اتمام میں حجت ہو جائے، بعد میں کوئی شخص یہ کہہ نہ سکے۔ اولم یرا الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر یکا یک وہ سری جھگڑالو بن گیا۔ ذرا سا غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ نے انسان کو کیسے پیدا کیا، ایک معمولی قطرے سے۔ آج تو تحقیقات کا دور ہے، تحقیقات نے یہ بتایا
کہ ایک وقت میں انسان کے جسم سے جو مادہ منویہ خارج ہوتا ہے اس سے ایک تو نہیں، 100 200 نہیں، 1000 2000 اور لاکھ نہیں، بلکہ کروڑوں بلکہ ملین کے حساب سے 38 ملین ایسا بتاتے ہیں یا خراب ایسا کچھ، ایک قطرے میں جو ہوتے ہیں، یعنی ایک مرتبہ انسان کے جس میں جو 7 یا 5% جیسا بھی ریشو رہتا ہے اتنے خارج ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی پیتھولوجسٹ کی لیبارٹری میں جائیں اور وہ مادہ اگر اس کا ایک معمولی سا جز جو وہ کانچ پر لگا کر کے ہمارے یہاں جو لیبارٹریاں ہوتی ہیں اس میں دیکھیں تو آپ کو بے شمار وہ جرثومہ نظر آئے گا جس سے پورا مکمل انسان بنتا ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قطرے کے ایک جز سے تم کو پیدا کیا، کیا دنیا کے اندر کوئی ہے جس کو گلاس بھر کے پانی دے دیا جائے، ڈرم بھر کے، ٹانکی بھر کر کے پورا تالاب دے دیا جائے کہ جا یہ تالاب لے، اور ایک اس کے قطرات سے کوئی ایک مخلوق پیدا کر کیا کر سکتا ہے کوئی؟ تم نہیں سوچتے، تم غور نہیں کرتے کہ تم کو عدم سے وجود میں کیسے لایا؟ تم اپنی پیدائش کے اوپر غور کرو گے، یہ ساری کائنات کو پیدا کیا، ہر چیز کے اوپر غور کرنے پر تم توحید کی طرف پلٹو گے، تم خود اپنے وجود کے اوپر غور کرو گے اللہ نے کتنے قطرے کے معمولی سے حصے سے تم کو پیدا کیا۔ اس پورے پروسیجر کو جب آدمی پڑھتا ہے، سائنسوں نے جو آج تحقیقات کی بنیاد پر بنایا ہے اللہ کی پیدائش کا، اور اس پورے پروسیجر کو اللہ نے ایک آیت کے اندر بیان کر دیا ہے، پورے پروسیجر کو جو انسان کی پیدائش کا ہے، یعنی بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ نے جو نظام بنایا ہے کہ جب وہ بے شمار کیڑے جو انسانی جسم سے نکلتے ہیں تو جب وہ دوڑتے ہیں رحم مادم کی طرف، تو ایک باریک نلی سے ان کو گزرنا ہے، تو ایک ہی کیڑا اس میں داخل ہو پاتا ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب وہ جاتا ہے تیزی کے ساتھ گزر کر کے تو بیضے تک جب پہنچتا ہے تو وہاں جا کر کے وہ اندر داخل ہو جاتا ہے کیڑا، باقی تو جو پہنچتے ہیں پیچھے وہ کچھ نہیں کر پاتے، اور بیضے کا مبت ہوتا ہے اور اس کی جو دم ہے وہاں کٹ کر کے باہر ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اب دم کا کام نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اس کی نشو و نما وہاں شروع ہوتی ہے، پوری تفصیلات پڑھ کے جب آدمی پڑھتا ہے تو بظاہر یہ سائنس کی ایک تھیری ہے، جو تعلیمات، جو حقیقت ہے، جو اللہ نے پروسیجر بنایا ہے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکا، جسے چاہتا ہے دونوں، اور جسے چاہتا ہے تمام صلاحیتیں ہونے کے باوجود محروم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے باریک جز سے اللہ نے تم کو پیدا کیا، تم اپنی تخلیق کے اوپر غور کرو، کیا تمہاری پیدائش میں کسی کا ہاتھ ہے؟ کوئی ہے جو ایسا ایک جز پیدا کر سکے اللہ کے علاوہ؟ تمہارے والدین کے جسم میں والدین کے ملاپ سے اولاد کو پیدا ہونے کا جو پورا پروسیجر ہے، جو پورا عمل ہے، جو پورا ماحول ہے، وہ کوئی اور بنا سکتا ہے؟ تم اپنے وجود کے اوپر غور کرو تو تمہارے اندر سے آواز آئے گی، ساری تعریف کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہو۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی، اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے۔ ایک واقعہ مفسرین نے نقل کیا ہے، واز بن وائل، اور بعض لوگوں نے ابی بن خلف کے بارے میں، لیکن علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ اس کے بارے میں نہیں ہے۔ عاص بن وائل کا معاملہ ہے کہ اس نے ایک مرتبہ ہڈی لی اور ہڈی کو چورا کیا، اور چورا کرنے کے بعد اس پہ پھونک دیا، اور پھونکنے کے بعد کہتا ہے یہ زندہ کی جائے گی، یہ اٹھائی جائے گی، یہ پیدا کی جائے گی۔ ذرا سوچو، یہ ہڈی ہے جس کو میں نے بھورا کر دیا، چورا کر کے اس کو پھونک دیا، اور یہ دوبارہ پیدا کی جائے گی۔ اور ذرا سا اوپر کی آیت پر غور کیجیے، جو رب پانی کے قطرے کے ایک جز سے تم کو پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل چیز ہے؟ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا انتہائی مجرم اور گنہگار، تو اس نے یہ کیا کہ مرتے وقت اپنی اولاد کو وصیت کی کہ مرنے کے بعد میری لاش کو جلا دینا، اور میری جو راکھ ہے اس کو دریا میں بہا دینا، کچھ حصہ بلند پہاڑ پر چڑھ کر ہوا میں فضا میں بکھیر دینا، اور کچھ حصہ زمین میں اس طرح بکھیر دینا، سب طرف کر دینا کہ میں دوبارہ اٹھایا نہ جاؤں۔ جب وہ مر گیا، اس کے وارثین نے، اس کی اولاد نے اس کی وصیت پر عمل کیا،
اللہ کی جناب میں جب اس کو کھڑا کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہر علاقے کی، دریا کو، ہوا کو، زمین کو، سب کو حکم دیا، سب نے اپنے اپنے حصے کی راکھ، اپنے اپنے حصے کا جو تھا سب اس کا جز جمع کر دیا۔ اللہ نے جب اس کو زندہ کیا اور اس سے سوال کیا کس بنیاد پر تو نے یہ حرکت کی، وہ کہتا ہے اللہ اتنا مجرم اور اتنا گنہگار ہوں کہ تیرے سامنے کھڑے ہونے کے خوف نے، اسی بنیاد پر اللہ نے اس کو بخش دیا۔ یہ صحیح روایت کے الفاظ ہیں، اور یہ اس لیے کہ ایسے منکرین خدا، ایسے منکرین رب کے لیے ایک دلیل ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جس حصے میں انسان کے جسم کا جو جز رہے گا اس کو اللہ حکم دے گا اور وہ فوراً لا کر کے جمع کرا دے گا، اور جو اللہ پانی کے ایک قطرے کے ایک آخری جز سے، بالکل ایک حصے سے تم کو پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ تمہارے اجزاء کی بنیاد پر تم کو پیدا نہیں کر سکتا۔ اور آج کے دور میں اگر کوئی شخص یہ کہے تو اس کو کہا جائے گا تو پڑھا لکھا نہیں ہے، اس لیے کہ سائنس کا ایک اصول ہے مادہ ختم نہیں ہوتا ہے، صرف اپنی شکلیں تبدیل کرتا ہے۔ جیسے مثلاً درخت ہے، اس کو آپ جلا دیں گے تو کوئلہ ہو جائے گا، اس کو آپ جلا دیں گے تو راکھ، یہ شکلیں تبدیل کرتا جائے گا، ختم نہیں ہوتا ہے مادہ، شکلیں اس کی بدلتی چلی جاتی ہے۔ انسان کے جسم کے بھی جو مادے ہیں، پھر ایک اور چیز ہے کہ انسان کی جسم کی ریڑھ کی ہڈی کا ایک جز ایسا ہے، کتنے بھی ٹیمپریچر پر آپ لے کر جائیں کہ وہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ اور آج کے دور میں تو کلوننگ نے اور زیادہ آسان کر دیا اس چیز کو، سائنسوں نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہمارے یہ جسم میں جو کھربوں سیل ہے اور ہر سیل میں ہمارا پورا پروگرام ہے۔ آج انسان ٹیکنالوجی کے اس مقام پر ہے کہ اگر پورے دنیا کے انسانوں کی دوبارہ کاپی بنانا چاہے تو اس کے لیے صرف ایک چھوٹی سی کاجل کی ڈبیا میں وہ ریکارڈ جمع کرنا پڑے گا، بس اتنے میں تمام انسانوں کا سیل اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس میں آ جائے گا، جس میں ایک انسان کی زندگی کا پورے پروگرام رہتا ہے۔ تو آج کے دور میں اگر کوئی شخص یہ بات کہتا ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ تو سائنس اور جدید علوم سے ناواقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ناواقف لوگوں کے لیے وہ مثالیں پیش کی کہ اس کے لیے ڈگری اور سائنسوں کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بالکل عقلی مثالیں سامنے کی جو آپ نے دی۔ کلی الذی انشأ اول مرہ وہو بکل خلق علیم، آپ جواب دیجئے انہیں وہ زندہ کرے گا جنہیں اول مرتبہ پیدا کیا، اور وہ سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے۔ پہلی مرتبہ کسی چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ نہیں، بالکل چھوٹی اور موٹی عقل میں بات آ جائے۔ اللہ نے اتنے پیارے انداز میں کہی بات کہ پہلی مرتبہ مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ تو بہت آسان ہوتا ہے کسی بھی چیز کو بنانا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بہت زیادہ آسان ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، وہی ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی، جس سے تم یکا یک آگ سلگاتے ہو۔ درخت سے آگ پیدا کرنا، دیکھیے پہلے دور میں جو تھا، یا آج کے دور میں بھی آدمی اگر جنگلات میں کہیں بھٹک جائے یا کسی ایسی جگہ باقاعدہ، تو اس سلسلے میں یعنی دوسری جنگ عظیم یا ویتنام کی جو جنگ ہوئی تھی، اس میں خاص طور سے امریکی فوجیوں کو اس قسم کے حالات سے جو جنگلوں میں بھٹکے اور بہت سارے ایسے مرے، تو اس کے لیے باقاعدہ، اور ایسے افراد جو آج کے دور میں بھی جنگلوں میں بھٹک جائیں ان کے لیے باقاعدہ ان کی رہنمائی کے لیے ڈاکومنٹری فلمیں وغیرہ بنتی ہے جو ٹی وی وغیرہ پہ چلتی ہے کہ ایسے حالات میں بستی تک پہنچنا اور بستی تک پہنچنے کے لیے زندہ رہنے، موسم سے حفاظت اور ان تمام چیزوں کے لیے کیا کیا استعمال کریں۔ ایسی ضرورتیں پڑتی ہے جب تمام وسائل ختم ہو جاتے ہیں، تو پتھروں سے یا تو آگ بنائی جاتی ہے، چکماک کے جو پتھر ہیں، اور ایک دو درخت تو پائے جاتے ہیں جس کا تذکرہ آتا ہے کہ مرخ اور عفار، یہ دو درخت تو ان کی ٹہنیاں اگر آپس میں رگڑی جاتی ہے تو ان سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے ایشیائی ممالک کے بھی کچھ درختوں کا تذکرہ کیا ہے، بانس کا درخت تو بھی ایک خاص درخت سے اگر رگڑا جائے تو اس سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ سرسبز ٹہنی رگڑنے سے آگ پیدا کرتی ہے، یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ عموماً ٹہنی اور لکڑیوں کو جلانے کے لیے ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ اس کو خشک ہونا چاہیے، کیونکہ لگی ہوئی آگ میں جلدی اچھی طرح وہ جلتی نہیں ہے اگر آگ تیز نہ ہو تو، ورنہ اس کے ذریعے آگ سلجھانا یہ ایک بہت بڑی آزمائش اور امتحان ہوتا ہے، لیکن وہی آگ کو سلجھانے کا سبب، سلگانے کا سبب بن جائے، جس سے آگ کو آگے بڑھانا مسئلہ ہو اگر چھوٹی آگ ہو تو۔
اللہ تعالیٰ کی یہ نشانی ہے، یہ علامت ہے کہ اللہ نے بالکل مخالف صفت اس کے اندر رکھی ہے۔ یہ اس خالق کا، رب العالمین کا بندوں کے لیے ایک قسم کا انعام۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وهو الخلاق العلیم، جس میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے پہ قادر نہیں؟ بے شک قادر ہے، اور وہی تو پیدا کرنے والا ہے۔ یہ تمام کے تمام چیزیں ختم بھی کر سکتا ہے، جب اس کو پیدا کر سکتا ہے تو اس کو ختم کر سکتا ہے، اور اس کے جیسی بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اور تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو وہ ایک ذرے کے برابر بھی کسی چیز کے خالق و مالک نہیں ہے، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی چیز پیدا کرنا ہوتی ہے تو مٹیریل جوڑنا، پھر اس کے بعد اس کو بنانے والے لوگوں کو جوڑنا، پھر اس کے اجزاء ترکیبی کو صحیح کرنا، بہت لمبا پروسیجر ہوتا ہے آدمی کا۔ سب سے پہلے تو وہ وسائل ہونا چاہیے، مٹیریل ہونا چاہیے، ان وسائل کے ذریعے جو حاصل کیا جائے، پھر بنانے کا طریقہ کار، اور اس کو کہتے ہیں نا توحید ربوبیت میں سے ایک چیز یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز جو بحث کی جاتی ہے وہ یہ کہ آدمی کے اندر تخلیق کی صلاحیت ہو۔ جیسے ایک مثال دی جاتی ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ ایک بکری نے سپر کمپیوٹر یا موبائل بنا لیا ہے اینڈرائڈ، تو لوگ مذاق اڑائیں گے۔ اپنے گھر کی بلی کے بارے میں اگر کوئی کہے کہ یہ بلی جو ہے موٹر سائیکل بنائی ہے، تو لوگ مذاق اڑائیں گے۔ کیوں؟ سیدھی سی بات ہے، بلی کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، بیل کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے خالق کے اندر تخلیق کی صلاحیت ہونا چاہیے۔ زمین، آسمان، چاند، ستارے، سیارے، ثوابت پر غور کرو، کس کے اندر ہے؟ جس کی حقیقت نہیں جانتا آدمی اس کو بنائے گا؟ غور کیجئے، خالق کے اندر تخلیق کی صلاحیت۔ دوسری چیز، خالق جو ہے، جو بنانے والا ہے، اس کے پاس وہ مٹیریل چاہیے صلاحیت کے ساتھ ساتھ۔ جیسے ایک آدمی کو یہ پنکھا بنانا ہے تو پنکھے میں جو لوہا لگے گا، وائرنگ لگے گی، اس کے پاس چاہیے۔ اگر وہ سامان نہیں ہے، وہ اوزار نہیں ہے، تو بنائے گا کیسے؟ یہ اتنا سا ٹیبل بنانا ہے، یہ ٹیبل پر قرآن رکھا ہوا ہے، اس کے لیے اتنا لوہا، اتنی ریبٹ، اور اس کو موڑنے، توڑنے، کلر کرنے، تمام چیزیں جتنی بھی لوازمات ہیں اس کے سب چاہیے جب یہ بنے گا۔ اب اتنے بڑے چاند، اتنے بڑے سورج، اتنی بڑی زمین کو بنانے کے لیے کس کے پاس ہے لوازمات؟ اللہ کے سوا کوئی ہے؟ اب بنانے کے بعد اس کو کنٹرول کرنا، اس کو چلانا، یہ بھی اہم چیز ہے کہ بنانے کے بعد اس کو کنٹرول کیا جائے۔ کوئی ہے جو ہوا پہ کنٹرول کرے؟ کوئی ہے جو تیز بہتے ہوئے دریا پر کنٹرول کرے؟ کوئی ہے جو سورج کے اوپر کنٹرول کرے کہ گرمی کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے اس لیے وہ کم کر لے وے، سردی بہت زیادہ ہے ٹیمپریچر گر رہا ہے اس لیے سورج کو ذرا تیز؟ ہے کوئی اس پر کنٹرول کرنے والا سوائے اسے ایک اللہ کے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ صرف وہ اتنا فرما دیتا ہے، کن، کافی ہو جاتا ہے، اسی وقت ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کن، ہو جا، بس ہو جاتی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ وہ اللہ تعالیٰ پاک ہے تمام کے تمام چیزوں سے جو آدمی شرک کرتا ہے یہاں، پس پاک وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا، مشرکین جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، تو اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ زمین اور آسمان کے درمیان ایک ایسی چیز یہ بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں جو اللہ نہیں جانتا۔ اللہ پاک ہے ان سے، تو ان کے شرک سے اللہ پاک ہے۔ یہ جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اس سے پاک ہے، یہ اللہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے۔ اب آپ جن کو بنا رہے ہو ان کو شریک بتا رہے ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر چیز کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے، کچھ نہیں ہے ان کے ہاتھ میں، اور جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، ہر قسم کے اعمال کا حساب لے گا، کیونکہ ساری نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہے، زندگی اسی کی دی ہوئی ہے، اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور تمام چیزوں کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تیری تخلیق، تیری کائنات میں جو تخلیقات ہیں جن کے ذریعے توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، اس پہ تدبر کرنے کی توفیق دے، شرک سے ہماری حفاظت فرما، اور جو نصیحت اور عبرت
اللہ کے اے اللہ تیرے آخری نبی کے ذریعے پہنچی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔